جو جاگتا ہے وہی سمجھتا ہے، یہ وہی ہے جو دن اور رات کے درمیان فرق کو سمجھتا ہے، یہ وہی ہے جو سمجھتا ہے کہ آیا خدا کے کلام کے ذریعے خدا کی پیروی کریں یا دنیا کی۔ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم جتنی بھی محنت کرتے ہیں وہ خدا کی بادشاہی، راست بازی اور خدا کے جلال کے لیے ہے، یا یہ ہمارے اپنے لیے، میری راست بازی اور میرے جلال کے لیے ہے۔ ایسا کرنے کے لیے ہمیں کلام سے بیدار ہونا چاہیے۔ ابدی اور غیر متغیر کلام خدا، خدا کے ساتھ چلنا۔ بائبل جو وقت سے ماورا ہے، خدا کے ساتھ چلنا۔ حصہ 17، جاگتے رہنا۔ مسیحیوں کو جو خدا کے لوگ اور خدا کے فرزند بن گئے ہیں، خدا کی مکمل راست بازی کے ذریعے، یسوع مسیح کے کفارہ کے ذریعے اپنی باقی زندگی کو خدا کے لوگوں کی حیثیت سے گزارنا چاہیے، اور مرد خدا کی حیثیت سے زندگی گزارنے کے لیے ہمیں بیدار رہنا چاہیے۔ جیسا کہ پولس رسول نے اعتراف کیا، ہر پہلوان سب طرح کا پرہیز کرتا ہے۔ وہ لوگ تو مرجھانے والا صحرا پانے کے لیے یہ کرتے ہیں، مگر ہم اس صحرے کے لیے کرتے ہیں جو نہیں مرجھاتا۔ بس میں بھی اسی طرح دوڑتا ہوں، یعنی بے ٹھکانہ نہیں۔ میں اسی طرح مکوں سے لڑتا ہوں، یعنی اس کی مانند نہیں جو ہوا کو مارتا ہے، بلکہ میں اپنے بدن کو مارتا کوٹتا اور اسے قابو میں رکھتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ اوروں میں منادی کر کے آپ نامقبول ٹھہروں۔ اگر ہم روحانی طور پر ہوشیار اور بیدار نہیں رہتے تو ہم ایک مختلف راہ سے جا رہے ہیں، اور یہاں تک کہ زبردست خدمت انجام دینے کے بعد زوال پذیر ہو سکتے ہیں۔ ہمیں بیدار رہنا چاہیے۔ ایسا کرنے کے لیے ہمیں زندگی کے کلام پر قائم رہنا چاہیے۔ ہمیں بائبل، خدا کے کلام پر قائم رہنا ہے، گویا یہ ہماری زندگی ہے، اور ہر دن محسوس کریں، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے۔ کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور جان اور روح اور بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے، اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے۔ کوئی نہیں جانتا۔ جب یسوع نے اس دنیا میں اپنی عوامی خدمت ختم کی تو اس نے بار بار اپنے شاگردوں سے کہا کہ وہ اپنی باقی زندگی جاگتے رہیں، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اس دنیا کا خاتمہ کب ہوگا۔ اور یسوع کی یہ باتیں وہ الفاظ ہیں جن کی تبلیغ آج بھی ہمیں کی جا رہی ہے۔ بس جاگتے رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا خداوند کس دن آئے گا۔ لیکن یہ جان رکھو کہ اگر گھر کے مالک کو معلوم ہوتا کہ چور رات کے کون سے پہر آئے گا تو جاگتا رہتا اور اپنے گھر میں نقب نہ لگانے دیتا۔ اس لیے تم بھی تیار رہو، کیونکہ جس گھڑی تم کو گمان بھی نہ ہوگا ابن آدم آ جائے گا۔ اس دن یا اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کے فرشتے، نہ بیٹا، مگر باپ۔ خبردار، جاگتے اور دعا کرتے رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ وہ وقت کب آئے گا۔ تم بھی تیار رہو، کیونکہ جس گھڑی تمہیں گمان بھی نہ ہوگا ابن آدم آ جائے گا۔ بس خبردار رہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل خمار اور نشہ بازی اور اس زندگی کی فکروں سے سست ہو جائیں، اور وہ دن تم پر پھندے کی طرح ناگہاں آ پڑے، کیونکہ جتنے لوگ تمام روز زمین پر موجود ہوں گے ان سب پر وہ اسی طرح آ پڑے گا۔ دیکھو، میں چور کی طرح آتا ہوں۔ مبارک وہ ہے جو جاگتا ہے اور اپنی پوشاک کی حفاظت کرتا ہے، تاکہ ننگا نہ پھرے اور لوگ اس کی برہنگی نہ دیکھیں۔ ہمیں جاگتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ یسوع مسیح فیصلے کے مالک کی حیثیت سے کب آئے گا۔ ہمیں جاگتے رہنا چاہیے۔ اگر ہم جانتے ہیں کہ چور کب آئے گا تو ہم تیاری کر سکتے ہیں، لیکن یسوع کہتا ہے کہ وہ چور کی طرح ایسی گھڑی آئے گا جسے ہم نہیں جانتے۔ ہمیں جاگتے رہنا چاہیے، ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ دنیا کی چیزوں سے اپنے ذہن کو کمزور نہ ہونے دیں، وہ ایک غیر متوقع طور پر آئے گا، دوسرا موقع نہیں ہے۔ ہمیں شرمندگی کے ساتھ بے نقاب نہیں ہونا چاہیے، ہمیں جاگتے رہنا چاہیے۔ جاگو اور دعا کرو۔ صلیب پر دیے جانے سے پہلے ہی یسوع نے اپنے شاگردوں کو بار بار کہا کہ جاگتے رہو اور دعا کرو۔ بیدار رہنے کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔
یہ اس دنیا کی خوشیوں کے لیے، اس دنیا میں زیادہ حاصل کرنے کے لیے دعا کرنا نہیں ہے، بلکہ ہمیں خدا کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کے لیے اور اپنی زندگیوں میں خدا کی بادشاہی آنے کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ دعا ان لوگوں کی زندگی کا ایک پہلو ہے جو بیدار ہیں۔ ہمیں جاگتے رہنا چاہیے، ہمیں دعا کرنی چاہیے، ہمیں جاگتے رہنا اور دعا کرنی چاہیے۔ میری جان نہایت غمگین ہے، یہاں تک کہ مرنے کی نوبت پہنچ گئی ہے، تم یہاں ٹھہرو اور میرے ساتھ جاگتے رہو۔ میری جان نہایت غمگین ہے، یہاں تک کہ مرنے کی نوبت پہنچ گئی ہے، تم یہاں ٹھہرو اور جاگتے رہو۔ بس ہر وقت جاگتے اور دعا کرتے رہو تاکہ تم کو ان سب ہونے والی باتوں سے بچنے اور ابن آدم کے حضور کھڑے ہونے کا مقدور ہو۔ تم سوتے کیوں ہو؟ اٹھ کر دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ یہاں تک کہ پولس رسول نے بھی کہا، جاگتے رہو اور بلا ناگہ دعا کرتے رہو۔ ہمیں جاگتے رہنا چاہیے اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو، اور اسی غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناگہ دعا کیا کرو۔ دعا کرنے میں مشغول اور شکر گزاری کے ساتھ اس میں بیدار رہو۔ ہوشیار اور بیدار ہو اور ادراک حاصل کرو۔ خدا کے لوگوں کو خدا کی پیروی کرنی چاہیے۔ ہمیں خدا کے کلام کے ذریعے وقت کو سمجھنا چاہیے، ہمیں وقت کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ پس اے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو۔ پولس رسول نے ہم سے مسلسل جاگتے رہنے کو کہا۔ جاگتے رہو، ایمان میں قائم رہو، مردانگی کرو، مضبوط ہو، راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ اور گناہ نہ کرو، کیونکہ بعض خدا سے نا واقف ہیں۔ میں تمہیں شرم دلانے کو یہ کہتا ہوں، لیکن تمہیں بھائیو تاریکی میں نہیں ہو کہ وہ دن چور کی طرح تم پر آ پڑے، کیونکہ تم سب نور کے فرزند اور دن کے فرزند ہو۔ ہم نہ رات کے ہیں نہ تاریکی کے، پس اوروں کی طرح سو نہ رہیں بلکہ جاگتے اور ہوشیار رہیں، سب چیزوں کا خاتمہ جلد ہونے والا ہے۔ پس ہوشیار رہو اور دعا کرنے کے لیے تیار۔ تم ہوشیار اور بیدار رہو۔ تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ تم ایمان میں مضبوط ہو کر اور یہ جان کر اس کا مقابلہ کرو کہ تمہارے بھائی جو دنیا میں ہیں ایسے ہی دکھ اٹھا رہے ہیں۔ ہر روز مرنا۔ پرانے عہد نامے میں بنی اسرائیل کی تباہی کی تاریخ کی پیروی نہ کرنے کے لیے پولس رسول نے کہا کہ انہیں ایک مثال کے طور پر لیں۔ اس نے کہا کہ محتاط رہو، نہ کہ صرف چوکس، کیونکہ ہم ابھی کھڑے ہیں، اور محتاط رہیں کہ ہم گر نہ جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ پولس کو روزانہ اپنا انکار کرنا۔ کوئی بھی اس دنیا میں یقین نہیں کر سکتا۔ ہم جانتے ہیں کہ یہاں تک کہ ابراہم، داؤد اور پطرس سب ایک لمحے میں گر گئے۔ تم بڑبڑاؤ نہیں جس طرح ان میں سے بعض بڑبڑائے اور ہلاک کرنے والے سے ہلاک ہوئے۔ یہ باتیں ان پر عبرت کے لیے واقع ہوئیں اور ہم آخری زمانہ والوں کی نصیحت کے واسطے لکھی گئیں۔ پس جو کوئی اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے وہ خبردار رہے کہ گر نہ پڑے۔ اے بھائیو، مجھے اس فخر کی قسم جو ہمارے خداوند یسوع مسیح میں تم پر ہے، میں ہر روز مرتا ہوں۔ پرانے عہد نامے میں نہمیہ اور اس کے لوگ بیداری کی مثال دیتے ہیں۔ جب دیوار کی تعمیر نو باہر سے اور اندر سے مشکل تھی تو نہمیہ اور اس کے آدھے آدمیوں نے کام کیا، اور دوسرے آدھے برچیاں، ڈھالیں اور کمانے لیے ہتھیار پہنے ہوئے تھے، اور جو لوگ دیوار بناتے اور بوجھ اٹھاتے تھے وہ سب ایک ہاتھ سے کام کرتے تھے اور دوسرے ہاتھ سے ہتھیار تھامتے تھے۔ ان میں سے آدھے لوگوں نے پو پھٹنے سے لے کر ستارے نکلنے تک اپنی برچیاں تھام رکھی تھی، اور نہمیہ اور اس کے بھائی اور اس کے نوکر اور چوکیدار جو نہمیہ کی پیروی کرتے تھے، انہوں نے اپنے کپڑے نہ اتارے، اور جب وہ پانی نکالنے کے لیے گئے تو وہ اپنے ہتھیار پہنے رکھتے تھے۔ وہ لوگ جو جاگتے رہتے ہیں واضح طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ دشمن ان کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ نئے عہد نامہ کی حنا نبیہ نے بھی جاگنے کی مثال قائم کی ہے۔ حنا نبیہ شادی کے بعد 7 سال تک اپنے شوہر کے ساتھ رہی اور پھر بیوہ ہو گئی، اور وہ 84 سال تک ہیکل سے جدا نہ ہوئی، بلکہ دن رات روزے رکھتی اور دعا کرتی رہتی۔ پھر جب موسیٰ کی شریعت کے مطابق طہارت کا وقت مکمل ہوا اور یسوع کے والدین یسوع کو یروشلم لائے تو حنا نبیہ وہاں تھی۔ حنا نبیہ جو روزے اور دعا کے ساتھ ایک طویل عرصے تک بیدار رہی، اس دن وہاں موجود تھی۔
ہمیں جاگتے رہنا چاہیے، ہمیں موقع گنوانا نہیں چاہیے۔ بائبل جو وقت سے ماورا ہے، خدا کے ساتھ چلنا جاری ہے۔